جس موضوع کو عنوان قرار دیا گیا ہے وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ 7ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ انسان کی وہ صورت جو ہم دیکھتے ہیں وہ اور ہے، اور انسان کی وہ صورت جو قرآن و آیات کی روشنی میں دکھائی جا رہی ہے وہ اور ہے۔ چونکہ وہ انسان جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں وہ نہایت ضعیف، نہایت پسماندہ، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ناتواں اس طرح کی چیز نظر آتا ہے، لیکن انسان کی وہ صورت جو آیات و روایات میں دکھائی گئی ہے وہ نہایت قوی، نہایت صاحب ارادہ، اور نہ جانے کتنے کمالات ہیں کہ جو آیات و روایات میں انسان کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ میں مسلسل اس پر گفتگو کر رہا ہوں چونکہ موضوع ہی یہی ہے، انسان اور امانت الہی، کہ پروردگار عالم نے انسان ہی کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، انسان ہی کو مقام خلافت الہیہ تک پہنچایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم هو الذی جعلکم خلائف الارض، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے انسان ہی کے لیے ہیں، اور کتنی چیزیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے، جعل لکم، خلق لکم، سخر لکم، یہ جتنے ایسے ارشادات ہیں سب انسان ہی کے لیے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جب وہ چیز جو انسان کی قدرت بتا رہی ہے وہ اور ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اور ہے، ہم جس انسان کو دیکھتے ہیں نہ وہ تاج کرامت اس کے سر پر دکھائی دیتا ہے، نہ مقام خلافت کہیں نظر آتا ہے، نہ یہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ کہیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے کم از کم ہم کو سمجھنے کا تو حق حاصل ہی ہے کہ ہم بات کو سمجھیں کہ قدرت کہنا کیا چاہتی ہے۔ آخر یہ چیز جو آیات و روایات کے اندر ہے مطلب کیا ہے؟ صرف اس کو ہم یہ سمجھ کے پڑھتے رہیں کہ قرآن ہے، تبرک ہے، چوم کے پڑھ لیا رکھ دیا، یا یہ کہ مطلب اسے سمجھیں کہ پروردگار عالم نے کہا کیا ہے آخر؟ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا، اور کتنی چیزیں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ ساری چیزیں یا روایت میں جائیے تو اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، احادیث قدسی میں آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا اسی تقریر میں انشاءاللہ اگر پہنچ گیا وہاں تک، احادیث قدسی میں آئیے تو اور نہ جانے کتنے فضائل ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آخر ہم مسئلہ کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے انسانوں کبھی اپنے آپ کو دیکھے بیٹھ کر کے، اور پھر ان چیزوں کو سامنے رکھے کہ وہ مطلب کیا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے عالم کا انسان ہے، چاند پر رہتا ہے جس کے لیے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اور ایک آسان سی بات ہے کہ اس انسان سے مراد ہم لوگ نہیں بلکہ ائمہ، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس سے تو وہ کہیں بالا تر ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس سے اور نیچے کی چیزیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ لیکن ان سے مراد یہ تمام مفسرین، جو کہ ظہور حجت ہے، مفسرین نے یہی مراد لی، یہی انسان جو ہم اور آپ ہیں۔ تو جب یہ انسان مراد ہیں اس سے، تو پھر مقصد کیا ہے آخر؟ مقصد کچھ ہونا چاہیے اس کے اندر کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ تو کچھ اور نظر آتا ہے، اور انسان جو قرآن دکھا رہا ہے جس انسان کو وہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ اس میں انسان کے اندر 2 جنبے پائے جاتے ہیں، ایک اس کا جنبہ جسمانی ہے، ایک اس کا جنبہ روحانی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک جنبہ روحانی ہے، ایک جنبہ جسمانی ہے، ایک جنبہ اس کا مادی رخ ہے، اس کا معنوی رخ ہے۔ قرآن مجید جس رخ پر زور دے رہا ہے وہ اس کا جسمانی رخ نہیں ہے، چونکہ وہ جسمانی رخ تو خلق الانسان ضعیفا ہے کہ وہاں تو انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، معمولی سی چیز میں ذرا سا کچھ ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، نہ گرمی زیادہ برداشت ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ برداشت ہوتی ہے، نہ اب دیکھیں اگر آپ روزمرہ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے انسان بے چین ہو جاتا ہے، ایک ذرا سی کوئی چیز آ جائے، ذرا سی کوئی مشکل پیدا ہو جائے، کچھ مشکل پیدا ہو جائے تو پھر اچھی جگہ پر یہ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ذرا سی کچھ اونچ نیچ ہو جائے انسان گھبرا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے انسان. لیکن ادھر آواز آتی ہے کہ المومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف، کہ مومن ایک مستحکم پہاڑ کے طریقے سے ہے جس کو بڑی بڑی آندھیاں نہیں ہٹا سکتی. تو یہ کون سی چیز ہے؟ ہم تو ذرا سے اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. ادھر سے یہ دکھایا جا رہا ہے. آخر یہ اس پیراڈوکس کو حل کرنا ہے ہم کو بیٹھ کر کے کہ سمجھ میں آئے کہ وہ کیا چیز ہے. تو جب محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کا جو جسمانی اور جو مادی پیکر ہے قرآن اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہے اتنی سختی کے ساتھ، اس کو نہیں بیان کر رہا ہے، جبکہ وہ بھی نہایت پیچیدہ ہے. میں اس کو نیچے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ صورت جو پروردگار عالم نے ہماری بنائی ہے یہ صورت بھی کیا خوب بنائی ہے. وہ آواز دیتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے شکم میں رحم کے اندر جیسا چاہ رہا تھا تمہاری تصویر بنا رہا تھا. اور ایسی تصویر اس نے بنائی ہے کسی کو پتا بھی نہ تھا کہ کیا بن رہا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہے. نہ ماں کچھ کر سکتی تھی نہ باپ کچھ کر سکتا تھا. وہ اس نے تہرے پردوں کے اندر پروردگار عالم انسان کی تصویر کو بنا رہا تھا، جیسا چاہ رہا تھا بنا رہا تھا. اب سوچئے اس نے جو تصویر بنائی ہے کائنات میں اس سے بہتر دوسری تصویر نظر نہیں آتی. تمام مخلوقات کو آپ دیکھتے چلے جائیں، سب سے منظم و سب سے بہتر تصویر خود انسان کی نظر آتی ہے. اور اس نے بغیر کہے دے دیا. ہم نے 2 آنکھ یہاں پر مانگی نہیں تھی، ہم نے 2 کان یہاں مانگے نہیں تھے. اس نے بغیر کہے سب دے دیا ہے انسان کو. اور پھر خود ہی آواز دیتا ہے صورکم فاحسن صورکم. اس نے تمہاری تصویر بنائی ہے اور بہت اچھی تصویر بنائی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو آگے بلا لوں. سمجھ جائیں اس طرف. اچھا یہ یاد رہے کہ ابھی انہوں نے بلایا ہے، میں نے نہیں بلایا. ابھی ہمارا حق محفوظ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو غرض کے پروردگار عالم نے یہ ظاہری صورت بھی جو بنائی ہے اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے. اور ہم اور آپ کیا کہیں گے اچھا ہے کہ برا ہے؟ وہ خود کہتا ہے کہ صورکم فاحسن صورکم. اس نے تمہاری تصویر بنائی، یہ بہت اچھی تصویر بنائی. اب اس پر ایک اچھی خاصی طولانی گفتگو ہے کہ جس کو اس موضوع میں نہیں چھیڑا جا سکتا، دوسرے موضوع پر ہے وہ. لیکن اشارہ کر کے صرف آگے بڑھ رہا ہوں کہ 2 تصویریں ہیں انسان کی. توجہ کیجئے گا. انسان کی 2 تصویریں ہیں جو بنائی گئی ہیں، بنائی جائیں گی یہاں سے لے کر قیامت تک میں. ایک تصویر جناب انسان کی وہ ہے جو خدا نے بنائی ہے. اس تصویر کا آغاز ماں کے شکم سے ہوتا ہے اور قبر تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری تصویر وہ ہے جو انسان کو خود بنانا ہے. توجہ کیجئے گا. دوسری تصویر وہ ہے جو انسان کو خود بنانا ہے. اور اس تصویر کا ظہور قبر سے شروع ہوتا ہے، محشر تک جاتا ہے. یہ تصویر ماں کے شکم میں بن رہی تھی جب پروردگار عالم بنا رہا تھا اور آواز دے رہا تھا یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس نے ماں کے شکم میں تمہاری تصویر بنائی ہے، جیسا چاہا بنایا. اور جیسا چاہا بنایا کے بعد خود ہی کہتا ہے صورکم فاحسن صورکم. تمہاری تصویر بنائی، یہ بہت اچھی تصویر بنائی. یہ تصویر ماں کے شکم میں بن رہی تھی اور ہم نے بنائی ہے. اور تم کو بنا کے دکھایا ہے. جب تصویر بنائی جاتی ہے تو ایسے بنائی جاتی ہے. جب بنائی جاتی ہے تو ایسے بنائی جاتی ہے. لیکن ایک تصویر اور ہے جو تمہیں خود بنانا ہے. اس تصویر کو ہم نے ماں کے شکم میں بنایا اور کائنات میں دکھایا. اور دوسری تصویر تمہیں کائنات میں بنانا ہے، محشر میں دکھانا ہے. توجہ کیجئے گا. دوسری تصویر تم کو کائنات میں بنانا ہے، محشر میں بنانا ہے. اور ہم نے تمہیں اسی تصویر بنانے کے لیے بھیجا ہے. اگر اسی لفظ پر گفتگو شروع ہو جائے تو یہ مجلس ناکافی ہو جائے گی. لیکن میں چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اسی مقام سے کہ دوسری تصویر تمہیں بنانا ہے اور بنا کے محشر میں دکھانا ہے.
یاد رکھنا جو تصویر میں نے بنا کے دی تھی اس طرح ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا، جیسی میں نے بنائی ویسے بھیجا، تم ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی طاقت آج تک ایسی پیدا نہ ہوئی جو پروردگار کی بنائی ہوئی تصویر میں ذرا سے ادھر ادھر کر دے، کچھ نہیں، جو اس نے جہاں رکھ دیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ذرا سا، ہم لوگوں کو سب توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کے اوپر، ہم سمجھتے ہیں اگر ابھی چھت سے کچھ ٹیلی ویژن ٹپک جائے تو یہ معجزہ ہے۔ ارے ہم جو بول رہے ہیں یہ معجزہ ہے۔ آپ جو کان سے سن رہے ہیں یہ معجزہ ہے، یہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے ساری چیزوں کو مینٹین کیا ہے، کس طریقے سے منظم کیا ہے۔ اور ذات واجب نے اگر غور کرنا شروع کیجئے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ ایک چیز، ایک صاحب ہیں میرے دوست ہیں ایران میں ہیں، وہ پاکستانی کسی ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے، ان کا پیر خراب ہو گیا۔ اب سے تقریباً 15 برس پہلے 27 لاکھ روپے ان کے پیر پر خرچ کیے گئے ہیں، لیکن ابھی ویسا نہیں ہو سکا جیسا قدرت نے بنا کے دیا تھا فری میں۔ اس نے جیسا فری میں بنا کے دیا تھا 27 لاکھ خرچ ہونے کے بعد بھی ویسا نہ بن سکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی قیمت ہے انسان کی دنیا میں کہ اس نے فری، لیکن چونکہ ہم کو فری مل گیا ہے ایسا احساس نہیں ہوتا ہے بچوں کچھ ہے، اسی لیے آواز دی جاتی ہے کہ اپنی سلامتی کی قدر کرو۔ اور قدرت کہتی ہے تم سے حساب لیں گے کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے، کیونکہ میں نے بنا کر کے دیا تھا، میں نے تمہیں دیا تھا، تم سمجھ گئے کہ یوں ہی تم جوان ہو گئے اور جو چاہتے ہو کر رہے ہو، یہ میری زحمت ہے، میں نے تمہیں بنا کر کے دیا تھا، میں نے تمہیں یہ چیزیں دی تھی، میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ لیکن بہرحال میں نے کہا آپ سے اگر اسی گھر رک جاؤں تو بات زیادہ ہو جائے گی، روک رہا ہوں۔ جو تصویر میں نے بنائی تھی وہ تمہیں کائنات میں دکھائی ہے، تم ذرہ برابر تبدیلی اس میں نہیں کر سکتے۔ مجال نہیں ہے کہ تم آج سے کہو کہ ہم کان سے دیکھیں گے اور آنکھ سے سنیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو طاقت میں نے جہاں رکھ دی ہے مجبور ہو کے وہیں استعمال کرو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، مجبور ہو کے وہیں استعمال کرو، تم ذرا برابر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رہے، بس جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں، یاد رہے کہ جو تصویر میں نے بنائی ہے کائنات میں دکھائی، تم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو تصویر تم بناؤ گے میں دکھاؤں گا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی؟ جو تصویر تم بناؤ گے میں دکھاؤں گا اسے، اور تمہاری بنی تصویر دکھاؤں گا۔ مجال نہیں ہے فرشتے ذرا برابر تبدیلی کر دیں۔ جو تصویر تم جو تصویر میں نے بنائی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جس طرح بنا دیا بنا دیا۔ جو تصویر تم بناؤ گے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونے دوں گا، جیسی بنا لو گے۔ اور اسی پر لطافت قدرت قرآن دیکھیں آپ، قرآن آواز آتی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا۔ قدرت کہہ سکتی تھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ثَوَابَهُ یا يَرَى أَجْرَهُ، کچھ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کے اجر کو دیکھو گے، نہیں، جو کرو گے وہی دیکھو گے۔ توجہ کیجئے گا، کیا مجال کے تم کچھ کہہ سکو کہ ایسا نہیں ہے؟ یہ ہے سامنے چل رہی ہے، جس طرح بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں جو تم مجلس پڑھ رہے ہو اسی کو دکھائیں گے تمہیں، کیسے کہ یہ مووی ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا کیسے نہیں، یہ دیکھیے سامنے موجود ہے، یہ چل رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اب کیسے کوئی انکار کرے گا؟ اب اس پر میں انشاءاللہ گفتگو ذرا سی کروں گا، لیکن بعد میں جا کر کے غالباً آخری مجلس کے موقع پر اس پر رسالت پر اور گفتگو ہوگی کہ جو تم تصویر بنا کے لاؤ گے مجھے دکھائیں گے، ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہونے دیں گے۔
اور اس پر گفتگو کے لیے کسی کا روک رہا ہوں بات کو کہ دوسری تصویر تمہیں بنانا ہے اور ہم نے اسی تصویر کے بنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ تصویر تمہارے جسم کی تھی جس کو میں نے بنایا, اور وہ تصویر تمہارے روح کی ہے جس کو تمہیں بنانا ہے. جو تصویر میں نے دی ہے اس تصویر کے ساتھ تمہیں دنیا میں محشور کیا ہے, دنیا میں تم کو بھیجا ہے. جو تصویر تم لاؤ گے اس تصویر سے ہم تمہیں آخرت میں اٹھائیں گے. یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہماری تصویر سے آخرت میں اٹھو گے. یہ تصویر دنیا کے لیے ہے اور بس اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اینڈ اس کے بعد دوسری تصویر ہے جو تم بنا کر کے لا رہے ہو. یہی وجہ ہے یہ قیامت میں کچھ اٹھیں گے جو مثلا شیر کی صورت میں ہوں گے, کچھ اٹھیں گے جو نجس جانور کی صورت میں ہوں گے. تب قرآن مجید کی روایت, آپ قرآن مجید میں تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, مجموع البیان میں یہ روایت موجود ہے معصوم سے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو مختلف صورتوں میں ہوں گے. کیوں؟ یہ کیا پروردگار ہم تو انسان تھے, کہا تھے, وہ ہم نے تم کو بنا کے بھیجا تھا تصویر میں, لیکن یہ وہ ہے جو تم لائے ہو. یہ وہ تصویر ہے جو تم لائے ہو, میں نے نہیں بنائی ہے, یہ تم بنا کر کے لائے ہو. اب دیکھو کیا بنایا ہے. مثلا روایات میں آیا اگر کسی کے ذہن میں تکبر پایا جاتا ہے, غرور, میں بھی کچھ ہوں, تو قیامت پروردگار اس کو چیٹی کی صورت میں محشور کرے گا. اس تکبر کی صورت چیٹی کی ہے, تم بنا رہے ہو دنیا میں. ہم اور آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں, پتہ نہیں ہے ہم کو. بتانے والوں نے بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں چیٹی کی صورت محشور کریں گے کہ اہل محشر اتنا روندے پیروں کے نیچے کہ تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو غرض کے دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ جسمانی ہے انسان کا کہ خلق الانسان ضعیفا, اور دوسرا مرحلہ روحانی ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا هو الذی جعلکم خلائف الارض, وہی وہ جسے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. یہ مقام خلافت, مقام کرامت, یہ تمہارے جسم کا نہیں ہے, یہ تمہارے روح کا ہے. اور تمہاری انسانیت تمہارے جسم پر مبنی نہیں ہے, تمہاری روح پر مبنی ہے. اور اب یہ چیز ہے جو تم نے تم کو مقام خلافت دیا ہے, یا ہم نے تمہیں مقام کرامت دیا ہے, یا ایسے اور تم کو مقامات دیے ہیں, اس کے معنی یہ ہے دیے سب کو ہیں. میں مسلسل کہہ رہا چلا آ رہا ہوں, دیے سب کو ہیں, کوئی مبرہ نہیں ہے اس سے کہ ان کو دیا ان کو نہیں دیا. یہ قدرت کے ہاں نہیں ہوتا, وہاں جو ہے وہ سب عام ہے. وہ مشرک اور مومن دیکھ کے نہیں دیتا اپنی عمومی نعمتوں کو. وہ ہے جس کے خانے کرم پر موسیٰ بھی کھا رہے ہیں, فرعون بھی لے رہا ہے, نمرود کو بھی دے رہا ہے, ابراہیم کو بھی دے رہا ہے. اس نے آواز دی الحمدللہ رب العالمین, ہم عالمین کے پالنے والے ہیں. پروردگار تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا. وہاں ان کے ہماری کوتا نظری ہے, قدرت کی نظر نہیں ہے. اب ایک لفظ سنیے, جلدی سے گزر جاؤں. جب اس نے پیغمبر کے لیے کہا تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا, آگے تو آپ کو معلوم ہی ہے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس. دو آیتیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے پیغمبر, ہم نے نہیں بھیجا, وما ارسلناک, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے. یہ دشمن کی سازش تھی کہ پیغمبر کے ساتھ لفظ اسلام بڑھا دیا اور رسول اسلام کہا جانے لگا. یہ رسول اسلام نہیں ہے, یہ باقاعدہ اس کے ڈیٹ ہے. یہ کب سے یہ چیز کی گئی ہے تاکہ ان کو مخصوص کر دو ایک فرقے سے, دوسرے لوگ یہ سوچ لیں کہ تو ان کے ہیں. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ہم نے سب کے لیے آپ کو بھیجا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. توجہ کیجئے گا, میں کچھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو سب کے لیے بھیجا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. ماننے نہ ماننے سے آپ کی رسالت پر اثر پڑنے والا نہیں ہے. اور جو ہماری تو شان ہی یہی ہے کہ یہاں سے جو بھی متصل ہوتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے.
یہاں تو شان ہی یہی ہے کہ جو ادھر سے متصل ہوتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو کہنا نہیں چاہ رہا تھا, جلدی سے سن لیجئے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین, ہم عالمین, وہ پروردگار عالمین کا پالنے والا, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی اس کو رب مانے یا نہ مانے, اس سے بحث نہیں ہے, اس کا کام ہو رہا ہے. چونکہ وہاں اس کی ربوبیت کسی کے ماننے کی محتاج نہیں ہے کہ تم نے رب مانا تو ہم رب ہو گئے, تم نے نہیں مانا تو ہم نہ رہ گئے. ایسا نہیں ہے. پوری کائنات سجدے میں گر جائے تو وہ خدا تر نہیں ہو جائے گا, اور پوری اس خدائی سجدے سے انکار کر دو, اس کی خدائی میں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. کیونکہ وہ ہے جس کو نہ لوگوں نے بنایا ہے, نہ لوگوں کے آنے جانے پر اس کی کوئی ویلیو بڑھتی گھٹتی ہے. اسی طریقے سے پیغمبر کے لیے بھی ہے کہ ہم نے تم کو سب کے لیے بھیجا, کوئی مانے یا نہ مانے. اگر مانیں گے تو اپنا فائدہ ہے, نہیں مانیں گے ان کا نقصان ہے. تمہاری نبوت پر اثر نہیں پڑے گا, کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. اسی لیے پیغمبر نے کہہ بھی دیا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, تم کیا بکتے ہو, ہم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو ہم ان کی نبوت بھی کسی کے ماننے نہ ماننے کی محتاج نہیں ہے. اب سلسلہ پہچانا آپ نے کہ عہدہ الہی وہیں آتا ہے جو لوگوں کے عہدہ دینے سے کچھ نہ بنے. عہدہ الہی وہیں رہتا ہے, وہی حقدار عہدہ الہی ہے جو کسی کے دینے سے نہ بنے کہ لوگوں نے بنا دیا تو بن گئے. جو لوگوں کے بنانے سے بنے وہ لوگوں کا ہوتا ہے, جس کو وہ دیتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو اسی طریقے سے نہ اس کی خدائی کسی کی محتاج ہے, نہ ان کی رسالت کسی کی محتاج ہے, اور نہ مولا کائنات کی ولایت کسی کی محتاج ہے. علی سب کے ولی ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. اگر کوئی مان لے گا تو مولا کائنات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر کوئی نہیں مانے گا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے تمہارے ماننے سے تھوڑی عہدہ ولایت پایا ہے, یا تمہارے نہ ماننے سے کوئی گھٹنے والا نہیں ہے. یہ شان عہدہ پروردگار ہے. جو الہی عہدے ہیں ان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ عوام کی بیساکھی پر نہیں چلتے. جو الہی عہدے ہیں ان کی آپ کہیں نہیں دکھا پائیں گے. جو الہی عہدے ہیں ان کی شان ہی یہی ہے, آج تک یہی سلسلہ ہے. مرجعیت بھی ہمارے ماننے کی محتاج نہیں ہے. کوئی مانے گا اس کا فائدہ ہے, نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے. جو الہی ہے وہ ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. یہ گفتگو درمیان میں آ گئی کہ کوئی ماننے نہ ماننے سے ان کے اثر پڑنے والا نہیں ہے. جو ہے وہ ہے, کوئی ان کو تسلیم کرے یا نہ کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اس کی عمومی نعمتیں ہیں جو اس نے سب کو دی ہیں. اس نے کہا لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا. اولاد آدم میں نیک و بد سب شامل ہیں. وہ کہہ سکتا تھا لقد کرمنا المومنین, لقد کرمنا المسلمین, لقد کرمنا الصالحین, لقد کرمنا المتقین. کوئی حرج تھا کہنے میں, لیکن کہیں نہیں اس نے لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے اولاد آدم کو, اولاد آدم سب ہیں, اچھا ہو یا برا ہو, کیونکہ اور کہیں سے نہیں آئے. ہمارے اپنے اعتبار سے, عقیدت اور عقیدے کے اعتبار سے یا تاریخ کے اعتبار سے سب آدم کی اولاد ہے. وہ دوسرے ہیں جو بندر سے لے کر کے آتے ہیں, لیکن یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جتنے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں. ہر ایک پر لفظ بنی آدم صادق ہے, تو اس نے ہر ایک کو کرامت دی ہے. هو الذی جعلکم خلفاء الارض, اس نے تم سب کو, کم کا مصداق پوری بشریت ہے, تم سب کو خلیفہ بنایا ہے.
اس کے معنی یہ ہے کہ پوٹینشل خلافت و کرامت کا ہر انسان کے اندر موجود ہے. جو میں کر چکا اسی پر دو باتیں آگے بڑھانی تھی کہ وہ ہر انسان کو پروردگار نے دے کر کے بھیجا ہے، لیکن وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ طاقت، وہ قوت جو ہم نے تمہارے اندر دے کے تم کو بھیجا ہے، تمہاری ساری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسی قوت کو نکھار لو. وہ پوٹینشل جو تمہارے اندر موجود ہے دینا ہماری ذمہ داری تھی. بس اس سلسلے میں اب آگے گفتگو نہ کروں گا، آج بات اسی کا ختم ہو رہی ہے. یہ دینا ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ہر ایک کو دیا ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم کو نہیں ملا، ہم نے ہر ایک کو عطا کیا ہے. اور پھر قرآن ایسی سے گفتگو کرتا ہے کہ جب بیان کا موقع نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس طاقت کو نکھارنے پر آ جائے تو کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا. اتنی طاقت دی ہے قدرت نے انسان کو کہ اب کہاں تک آپ کے سامنے عرض کروں کہ کوئی ایک بھی اس کو روک نہیں سکتا. اتنی پروردگار عالم نے انسان کو طاقت دی ہے. اگر آپ ہدایت کے راستے پر چلنے پر آ جائیں تو کوئی کائنات کی ایسی فرد نہیں ہے جو آپ کو روک لے. یہ وہ راستہ ہے جو مالک نے اتنا اختیار دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری بشریت پر حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن مومنہ اسے گھر کے اندر موجود ہے. وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہے ہیں باہر، لیکن گھر کے اندر اتنے مظلوم ہیں کہ باہر مار رہے ہیں مومنہ گھر کے اندر. خود فرعون کی سوچا. تو اتنی طاقت پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے کہ اگر تم ہدایت لینے پر آ جاؤ تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا. کبھی یہ نہیں سوچ سکتے ہم اور آپ یہ سوچ کے دامن چھڑانے کہ ماحول ایسا تھا. ماحول کچھ نہیں ہے. انسان وہ ہے جو ماحول کو بدل دیتا ہے. چونکہ راہ ہدایت، وہ میں صرف ہدایت کی بات کر، ممکن ہے کہ عمل بدل جائے ماحول کے بدلنے سے. ظاہری عمل کا بدلنا اور ہے، خدا کے راستے پر چلنا اور ہے. اب اس کو بیان کرنا ذرا اور سخت ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے وہ ہدایت جو دے کر کے بھیجا ہے کرامت و خلافت، اسی کو ظاہر کر لینا ہے. اس پوٹینشل کو یوٹیلائزیشن کی اور ایکچوالائزیشن کی منزل میں لانا ہے. صرف یہ ہے سیدھی بات. اس کو ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے اس کائنات کے اندر. اگر کر لیا تو کامیاب ہیں، انسان ہیں. اگر نہیں کر پائے تو حیوان ہیں، ناکام ہیں. کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، بالکل سامنے کی بات ہے جو موجود ہے روایات کے اندر. اب اس کے لیے راستے کیا ہیں؟ کا دو راستے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نگیٹیو، یعنی ایک مثبت ایک منفی. ایک کرنا ہے ایک نہیں کرنا. کل کی گفتگو اس جگہ پر رکی تھی. ایک کام تمہیں کرنا ہے، دوسرا کام تمہیں نہیں کرنا. اگر اپنے آپ کو مقام خلافت تک لے جانا ہے اور اس جگہ پہنچانا ہے جو میں چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. مقام خلافت پروردگار عالم نے جناب داؤد کے لیے مہر لگا دی. اب کیا کہا؟ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرو. پہلی چیز مل گئی کہ ہم کو اگر مقام خلافت کو مستحکم کرنا ہے تو حق پر چلنا ہوگا. ایک ولا تتبع الہوی، اور خبردار اپنی ہوائے نفس اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا. یہ جملے ہم جیسے انسانوں کے منہ سے برے لگتے ہیں کیونکہ یہ وہ کہے جو یہ کام نہ کرتا ہو، لیکن بہرحال آپ ٹیپ ریکارڈ کی طریقے سے سنیے، باقی اور کچھ نہیں. کہ خبردار ولا تتبع الہوی، ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا. مقام خلافت دے کے دو باتوں کا حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مقام اگر محفوظ رہے گا تو اسی راستے سے جو میں کہہ رہا ہوں. جیسے کمپنی آپ کو کوئی سامان دیتی ہے، اس کو لے جائیے لیکن اس دوا کو دھوپ میں نہ رکھیے گا، اتنے درجے سینٹی گریڈ پر رکھیے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ اگر اس کی بقا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا. بات واضح ہے نا؟ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا زمین پر. اب اگر تمہیں باقی رکھنا ہے، جملے قرآن میں تو نہیں ہے، اگر باقی رکھنا تو فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرو، حق کا دامن ساتھ میں رہے. ولا تتبع الہوی، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اگر انسان چاہتا ہے اپنے کو مقام کرامت تک لے جائے یا مقام خلافت تک لے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حق کا دامن چھوٹے نہ، خواہشات کی پیروی کرنے نہ پائے.
اگر یہ دو تار مل گئے نیگیٹو اور پازیٹو تو پھر کرامت کا بل بھی جلے گا اور خلافت کا بل بھی روشن ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور اگر ایسا نہ کیا، بس جلدی جلدی باتیں اپنی آخری منزلوں پر جا رہی ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ تمہیں پروردگار کے راستے سے ہٹا دے گی یہ چیز. یعنی وہ راستہ جو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے جانے کے لیے وہاں تک، اس راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. یا قرآن مجید نے تتبع الہوا کے ضمن میں 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اس کے لیے 3 چیزیں جو قرآن مجید نے جس سے بیان کیا ہے. اضلہ اللہ علی علم، پروردگار اسے گمراہی میں چھوڑ دے گا خواہشات کی پیروی کرنے والے کے لیے. وختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دے گا. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھ پر پردے ڈال دے گا. فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب اللہ کے بعد کون اس کی ہدایت کرنے والا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ قرآن مجید ہے کہ اگر کسی نے یہ کیا، اگر کسی نے خواہشات کی پیروی کی تو یہ 3 نتیجے سامنے آنے والے ہیں. کیا چیز؟ گمراہی میں رہ جائے گا، ہدایت تک نہیں آ سکتا. آنکھ، کان پر اور دل پر مہر لگی ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے. اب میں نے اس کو پہلے بھی آپ سے کہا ہے تقریر میں، اور آج پھر جملے کو دہرا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا پردہ لیے کھڑا ہے اور جہاں تم نے پیروی کی آنکھ پر ڈال دیا، ایسے نہیں ہے. بلکہ یہ عالم تکوین ہے. اگر یہ کیا تو یہ ہوگا. جو اگر آپ کے سامنے وہ کمپیوٹر کی مثال ہو جو میں نے آپ کے سامنے دی تھی کہ مثلا جو بٹن لگے ہوئے ہیں، اگر تم نے یہ بٹن دبایا تو یہ کام ہونا ہے. اگر تم نے انسٹال کے بٹن کو کلک کیا ہے تو فائل انسٹال ہوگی. اگر ڈیلیٹ کے بٹن کو دبایا ہے تو فائل ڈیلیٹ ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ بٹن دباؤ ڈیلیٹ کا کہو انسٹال کر دے مالک. یعنی ہم تمہاری وجہ سے پورا نظام بدل دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو اگر کہیں خواہشات کی پیروی ہوئی تو نتیجے میں یہ 3 چیزیں آئیں گی کہ دائمی گمراہی، آنکھ پر پردہ، کان اور دل پر مہر. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب علماء اخلاق بیان کر سکتے ہیں، جیسے لوگ کیا بتائیں گے، لیکن جو بات ظاہر سمجھ میں آتی ہے کہ دائمی گمراہی تو معلوم ہے کہ جب اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے. آج آپ دیکھیے ہم لوگ تو، مجھ جیسے لوگ تو پہلی منزل سے غائب ہو جاتے ہیں. اضلہ اللہ علی علم، پروردگار اسے گمراہی میں چھوڑ دے گا. چونکہ جب خواہشات کی پیروی ہے تو یہ بات آتی نہیں خدا کیا چاہتا ہے. ابھی کوئی صاحب بیچ میں کھڑے ہوں مجھے کچھ برا بھلا کہیں تو جو منہ میں آئے گا ممبر سے کہوں گا مائک تو ہی میرے سامنے. اس وقت یہ دھیان نہیں ہوگا کہ اس کے جواب میں خدا کیا چاہتا ہے. اگر آپ یہ دھیان کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. مجھ جیسے لوگ تو نہیں کرتے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے. جب بھی کہیں سے کوئی سوال، کوئی اعتراض، کچھ بھی، یعنی کسی قسم کا کوئی ریاکشن، کسی قسم کا کوئی رد عمل جو انسان کرے، اس میں ضروری ہے کہ یہ نہ دیکھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ دیکھے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اگر اسی ایک لفظ کی تاریخ میں آپ مثالیں ڈھونڈیے تو کئی مجلس چاہیے اس کے بیان کے لیے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ لڑکے مر جاؤ تو لڑکے مر جائیں گے. اگر وہ چاہتا ہے کہ صبر کرو تو صبر کریں گے. اگر وہ چاہتا ہے گردن کاٹ لو تو کاٹ لیں گے. اگر وہ چاہتا ہے گردن جھکا دو تو جھکا دیں گے. بحث اپنی خواہشات کی نہیں ہے. ہم کو تو یوں کرنا ہے. آپ ہو آر یو، آپ ہیں کون کہ آپ کو یوں کرنا ہے؟ یہ دیکھیے کہ اس نے کیا کہا ہے کرنے کے لیے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، یہ ایک ایسی چیز ہے سب سے زیادہ، میں نے کل بیان کیا آپ کے سامنے کہ 2 محور کائنات میں ہے، خدا محوری اور خود محوری.
یہ خود محوری ہے کہ جہاں انسان میرا دل یہ چاہتا ہے بس یوں کر دیا جائے دشمنوں کے سامنے. آپ کا دل چاہنے کا نام دین نہیں ہے. آل محمد کے دل چاہنے کا نام دین ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح سے شام تک اس چیز پر غور کریں کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے. اپنے قوت بازو کے زور پر کوئی اقدام کر دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس رضا الہی کے لیے اس قوت بازو کو روکنا یہ عباس کا کلیجہ مانگتا ہے. اب میں صرف جلدی سے ایک مثال آپ کے سامنے دے دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک شخص آیا، جیسے ہی نظر پڑی بغیر کچھ پوچھے ہوئے اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. لان و تان و سب یعنی گالی کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن بہرحال برا بھلا کہتا رہا. لوگوں نے پڑھنا چاہا تو امام نے ایسے کر دیا. اور جب وہ کہہ چکا، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچئے ذرا سا کیا کرتے. اچھا ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ جو کہہ رہا ہے اس کے ماننے والے، جو سن رہا ہے اس کے ماننے والے. میں نے کسی جہاں جملہ کہا تھا کسی غالباً اسی جگہ پر کہ کسی سے اپنے رشتے کو جوڑنا تو آسان ہے، لیکن اپنے کردار کے زور پر اس کے بھرم کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہے. اس کہنے میں کیا جاتا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے، تو اس میں کیا جملہ ہے ایک سیکنڈ میں ادا ہو گیا. ہمارے محمد کے ماننے والے، تو ان کی خاص بات ہے اس میں کہہ دیا. لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تب دکھتا ہے کہ آل محمد کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ یہ ایسے موقع پر، چونکہ حدیث میں آیا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ امام کی منزلت، تمہاری منزلت امام کے نزدیک کتنی ہے، تو یہ دیکھو کہ امام کی منزلت تمہارے نزدیک کتنی ہے. اور یہ منزلت کہاں معلوم ہوتی ہے؟ کہ جہاں ہماری خواہش ان کے خواہش سے ٹکرا رہی ہو. اس طرح تو آسان ہے. بھی یہاں تو آپ سب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے ماننے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ماننے والے، لیکن جب میں تنہائی میں ہوں اور کوئی نہ ہو مانے کسی گناہ سے، اور اس وقت یہ رہے کہ ہاں وہ دیکھ رہے ہیں، اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی منزلت کتنی ہے. توجہ فرمائیے گا. تو خیر وہ کہتا رہا، یہ سنتے رہے، اور جب سب کچھ کہہ کے خاموش ہو گیا، یعنی بھڑاس نکال لی اپنی زبان میں، تو امام فرماتے ہیں کہ تو مجھے یہاں کا نہیں لگتا، تو کہیں باہر سے آیا ہے. اگر تیرے پاس کوئی مکان نہ ہو تو ہاں میرے پاس جگہ ہے، میں تجھے رہنے کے لیے دوں، کیونکہ تو غریب مسافر معلوم ہو رہا ہے. اور دو چار جملے، اگر تیرے پاس سامان نہ ہو تو میں تیرے سامان کا انتظام کروں، کھانے کے لیے نہ ہو تو میں غذا کا انتظام کروں، پہلے آ تو بیٹھ تو آ کر کے. بس جب یہ جملہ سنا، اب کیا کریں؟ قدموں پر گر پڑا. شام سے آیا تھا. کہتا ہے کہ اگر آج کے پہلے سب سے بڑا آپ کا دشمن میں تھا، لیکن آج کے بعد سب سے بڑا دوست میں ہوں. کیا ہوا یہ؟ کہ اگر امام بعنوان انسان، جبکہ ان کی خواہشات خدا کی خواہشات ہیں، جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ان کے دل کے چاہنے کا نام دین ہے، بالکل صحیح کہا ہے، چونکہ وہ اس منزل پر ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے سوائے یہ جو خدا چاہتا ہے. لیکن اگر ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ دوسرا تھا، لیکن امام نے اس رد عمل کو روکا کہ اس کے نتیجے میرا خدا کیا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ مسافر کی مدد کرو، خدا یہ چاہتا ہے کہ بے گھر کو مکان دو، خدا یہ چاہتا ہے کہ غریب کی مدد کرو. امام نے ساری چیزیں اپلائی کر دی جو ہونے چاہیے تھی، اور وہ گر پڑا قدموں پر. اگر ذوالفقار نکال لیتے، تلوار نکال لیتے، نہ نکالتے، سامنے والوں کو اشارہ، جملہ سنیے گا، سامنے والوں کو اشارہ کر دیتے تو جسم تو مر جاتا، کردار نہ مرتا.
لیکن امام نے وہ طریقہ اپنایا ہے کہ جسم کو نہیں مارا، اس کے برے کردار کو قتل کر دیا. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. کہ جسم کو مارنے میں کون سا ہنر ہے؟ تو جس کے پاس طاقت ہو مار سکتا ہے، لیکن اپنے اخلاق کے زور پر برے کردار کو قتل کرنا ہنر ہے. اس میں کافی گفتگو ہے، لیکن اس جگہ روک رہا ہوں کہ میں تجھے دوں. اگر تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ لباس چاہیے، گھر چاہیے. جملے ہیں کہ جو امام نے وہاں فرمائے ہیں اس کے سامنے. چونکہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے. اور جملہ آخر میں کہہ رہا ہوں اسی جگہ پر، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی کہ جو کہنا چاہ رہا ہے تو وہاں تک بات نہیں پہنچ سکی. لیکن بہرحال کہ خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کا کچھ خدا کے لیے خرچ ہو جائے کسی بھی اعتبار سے، ولو ایک جملہ خدا کے لیے صرف ہو گیا. ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے جواب دیں، لیکن اچانک روک لیا کہ نہیں، میرا پروردگار مجھ سے یہ نہیں چاہتا. اور رک کے دوسرا جملہ کہا. یہ جملہ جو کہا ہے یہ خدا کے لیے کہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کا کچھ خدا کے لیے لگ جائے. مومنین کی صفت میں ہے کہ جو پروردگار نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خدا کے لیے دیتے ہیں. جو کچھ دے وہ مومن ہے، جو سب کچھ دے وہ امیر المومنین ہے. ابھی مولا علی مولا اب اس جگہ تک گفتگو آ ہی گئی ہے کہ جب یہاں تک، مجھے پتہ نہیں کس طرح سے گفتگو یہاں تک پہنچی، لیکن جب پہنچ گئی تو پھر ہم بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیں. دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ خالی اس لیے نہیں باتیں کہی جائے جو اب کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ کچھ دیں، لیکن اتنا سا بھی اگر اس کے پاس محفوظ ہو گیا تو یہ اتنا ایک دن اتنا ہوگا کہ اس دن احساس ہوگا کاش اور دیا ہوتا. ہاں تو آواز پہنچی گئی ہے، چاہے ٹینٹ میں بیٹھے ہوں، چاہے ٹینٹ کے باہر ہوں، چاہے خواتین میں ہوں، چاہے ادھر ہوں. تو جہاں تک جس کو بھی خدا تک جانا ہے تو راستہ کھلا ہوا ہے. کیونکہ اس پہ تو نہ کوئی کمیٹی سامنے ہے، نہ کوئی ممبر سامنے ہے، نہ کوئی پڑھنے والا سامنے ہے. آپ کا رابطہ مستقیماً خدا سے ہونا چاہیے کہ یہ جو دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف پروردگار کے لیے. تو اس کی عظمت ہے اور اہمیت ہے.
ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو غرض کہ میں عرض کر رہا تھا کہ دو محور ہیں، ایک محور خود پرستی ہے اور ایک محور خدا پرستی ہے۔ خدا پرستی کا محور وہ ہے کہ جہاں بندے کے سامنے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، نہ میرا بھائی، نہ میرا خاندان، نہ میرا قبیلہ، نہ میرا ملک، نہ میری پارٹی، نہ میں، کچھ نہیں، صرف یہ کہ میرا پروردگار کیا چاہتا ہے۔ اور ایسا فعل انجام دینے والا کسی جگہ بھی ہو ناکام نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی جگہ پر بھی ہو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا۔ چونکہ ہم نے کل بھی حدیث پڑھی تھی، پھر کہہ دے رہا ہوں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ اور جب خدا اس کا ہو جائے تو پھر جتنی اس کی مخلوق ہے، جتنی اس کی چیزیں ہیں، وہ کہتا ہے تم پھر نہ گھبرانا، ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ اور اسی جگہ پر ایک حدیث قدسی پڑھنا چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہ رہ گئی، میں اس کو چھوڑ کر کے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا اس کے اوپر۔ حدیث قدسی یعنی قول خدا ہے پیغمبر کی زبانی۔ پروردگار فرماتا ہے یبن آدم اطعنی فیما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، جس کا میں نے حکم دیا ہے وہ کر، تیرے لیے کیا بہتر ہے یہ مجھے نہ سمجھا۔ اب دیکھ اب کیا کہے اس سے زیادہ پروردگار، جس بیٹے کو اپنے باپ پر اعتماد ہے کہ باپ قابل ہے، باپ قادر ہے، باپ غنی ہے، باپ سخی ہے، اسے کیا پرواہ ہے کہ تم پڑھتے رہو، باقی ہماری ذمہ داری ہے، کپڑا کہاں سے آنا ہے، جوتا کہاں سے آنا ہے، فیس کیسے دینا، یہ سب ہم جانتے ہیں، تو اپنا خالی پڑھتے رہو، باقی ہم سب خود ہی کرتے رہیں گے۔ تو بیٹے کا تصور بھی ادھر نہیں جائے گا کیونکہ باپ پر اعتماد ہے۔ قدرت آواز دے رہی ہے کہ ابن آدم اطعنی فیما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک، اے آدم کی اولاد، تجھے چاہیے کہ تو صرف وہ کر جو میں نے تجھے حکم دیا ہے، اور تیری مصلحت میں کیا چیزیں ہیں اسے مجھے نہ سمجھا۔ مجھے خوب آتا ہے کہ تجھے کب کیا دینا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ مجھے آتا ہے۔ تیری ذمہ داری ہے کہ تو وہ کر جو میں کر رہا ہوں۔ اسی نظریے کو نظریہ تکلیف کہا کہ جو ایران سے امام خمینی نے آواز دی کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہم جنگ میں ماریں گے یا مریں گے، اس سے بحث نہیں ہے، نتیجہ خدا جانتا ہے، ہم وظیفے پر عمل کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ پروردگار دیکھیے یہ بریکرز ہیں، یہ میرے ٹائم میں نہیں آتا۔ آپ نے فٹ بال میچ دیکھا ہوگا کہ آخر میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ وقت اضافی ہے، کوئی گر گیا، کوئی پڑ گیا، تو وہ وقت اضافی جو ہے کھیلنے والوں کو ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو غرض کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابن آدم مجھے معلوم ہے تجھے کب کیا دینا ہے، تجھے کب کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، تجھے کہاں پہنچانا ہے، کہاں نہیں پہنچانا۔ ہمارا کام صرف وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ پروردگار کی مرضی یہ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ وظیفہ طے ہو جائے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس سے بحث نہیں ہے۔ جناب نوح تبلیغ کر رہے ہیں، 950 برس میں 9-10 لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں آپ، اور اتنی ایسی تبلیغ ہو رہی جناب نوح کی، دن بھر اتنا لوگ مارتے ہیں کہ مارنے والے بھی تھک جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کام پر لگے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ ہمارا کام ہے پیغام حق کو پہنچاتے رہنا، ہمارا کام ہے اپنے کام کو کرتے رہنا۔ ہم اپنی ذمہ داری پر مکلف ہے، کسی کے نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ تو پروردگار نے آواز دی آدم کی اولاد، تو اپنا کام کر جو میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ تجھے کب کیا دینا ہے مجھے نہ سمجھا، میں جانتا ہوں کہ تیری حفاظت کیسے کرنا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ابابیل کا لشکر کب بھیجنا ہے، مجھے پتا ہے کہ دریائے نیل میں راستہ کب بنانا ہے، مجھے معلوم ہے فرعون کو کب ڈبونا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مچھر ناگ میں کب بھیجنا
آل محمد. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ صرف یا علی. لیکن ہم نے کیا کیا پروردگار؟ ہم تجھ کو بتا رہے ہیں کیا کر. تو نے کیا کیا ہے وہ دیکھا جائے گا بڑھاپے میں انشاءاللہ. جب گورنمنٹ ریٹائر کر کے باہر کرے گی تو خدا یاد آئے گا، وہ اس وقت دیکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. تو اپنا کام کرتے رہو. یہ سارے عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، نہ موضوع میں سے زیادہ آ سکتا ہے کہ ہم تمہیں جو دے رہے ہیں، تم جو حکم دے رہے ہیں اس حکم کو کرتے چلے جاؤ، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اگر تم نے اپنے آپ کو ہمارے لیے وقف کر دیا تو ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے وقف کر دیں گے. میں عمدن لفظ کہہ رہا ہوں جو کہ حدیث میں ہے. یہاں تک جملہ ہے. اب کتنا عرض کروں آپ کے سامنے، بس یہ آخری جملہ سن لیں کہ جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک. اے پروردگار تو نزدیک ہے تجھ سے آہستہ بولوں یا تو دور ہے تجھے پکاروں؟ تو آواز آتی ہے انا جلیس من ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. اب دوسرا جملہ آپ سنیں گے، انا جلیس من ذکرنی ومطیع من اطاعنی، اور میں اس کا مطیع ہو جاتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. یعنی اگر تم نے ہماری اطاعت کی ہے تو پوری کائنات تیری مطیع ہے. ابھی جملہ کل عرض کروں گا آپ کے سامنے حدیث قدسی سے، لیکن آج اسی کا بات کو روک رہا ہوں. اگر تم نے ہماری اطاعت کی ہے تو کائنات تمہاری مطیع ہے. یہ اور بات ہے کہ خاصان خدا اس خدا کے لیے اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں. محو جہاد ہیں حسین ابن علی. آسمان سے ایک پرچہ گرا. موضوعۃ کلمات الامام الحسین کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ آسمان سے ایک پرچہ گرا. اس پر لکھا تھا، اے حسین اگر جنگ چاہتے ہو تو زمین اور آسمان کے درمیان فرشتے آگ کا گرز لیے ہوئے تمہارے حکم کے منتظر ہیں. حکم دو لہلا کے حاضہ الکفرۃ الفجرہ، ان کافروں اور فاجروں کو ہلاک کرنے کے لیے حکم حسین کے منتظر ہیں. ما حتمنا علیک الشہادہ وما الزمنا علیک الموت. اے حسین ہم نے تم پر موت کو لازم نہیں قرار دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر شہادت کو حتمی نہیں کیا ہے. اگر تم چاہتے ہو تو حکم دو. اور ورق کے دوسری طرف اس وعدے کا تذکرہ ہے جو حسین نے بچپن میں کیا ہے. پڑھ لیا، پڑھ کے آسمان کی طرف پرچے کو واپس کیا. وہ کہتے ہیں پروردگار یہ ایک بار کا مرنا کیسا، اگر 70 مرتبہ بھی مجھے اللہ روایات میں 70 کی جب لفظ آتی ہے نہیں زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر کتنی مرتبہ مجھے مارا جائے اور پھر جلایا جائے تب بھی میں دوست رکھتا ہوں کہ تیری راہ میں قتل ہوں. اور اب جملہ امام حسین کا سنیے گا، سیما اذا کانا فی قتلی نصرت دینک وحفظ ناموس شرعک، خصوصاً اس وقت کہ جب میرے قتل ہونے سے تیرا دین بچ رہا ہو، تیری شریعت کی ناموس بچ رہی ہو میرے قتل ہونے سے. تو حسین کو قتل ہونے میں عار نہیں ہے. اور اب دوسرا جملہ کہتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں پروردگار اور ان دوستوں کے مر جانے کے بعد اب زندگی کی تمنا بھی. وہ جی کے کیا کرے جس کا حبیب نہ رہ گیا ہو، وہ جی کے کیا کرے جس کے مسلم ابن اوسجہ جیسے ساتھی نہ رہ گئے ہوں. اب اسے زندگی کی آرزو کیا ہے، اب وہ کیا کرے گا جی کر کے. کہتے ہیں کیا زندگی برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جب ایسا پسر نہ ہو. اب اسے زندگی کی تمنا کیا ہوگی کہ جس نے اتنے داغ اپنے دل پر اٹھائے ہیں.
اور اس کے بعد تلوار کو روک لیا اور اس کے ساری منزلیں آپ کے سامنے ہیں. یہ مقام حسینی ہے کہ جو رضا الہی پر ایسے راضی. لیکن اگر پروردگار کا جملہ پیغمبر نقل کرتے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یرا کا قتیلا، حسین خدا چاہتا ہے کہ تمہیں قتیل دیکھے، تو اسی پیغمبر نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا چاہتا ہے کہ ان بیویوں کو اسیر دیکھے. ایسا نہیں ہے کہ زینب میں وہ مقام خلافت کی طاقت نہیں ہے. زینب کا ایک اشارہ کائنات میں تہوبالا کر سکتا ہے. میں اب عمدن کہہ رہا ہوں، یہاں دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. قدرت نے اتنا دیا ہے ان کو کہ ایک اشارہ کریں تو تکوین پر قابو ہے. ولایت تکوینی کی منزل پر ہیں یہ ایسے افراد ہیں. اور آپ نے دیکھا، میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ صرف ایک لفظ اسکتو جو زینب نے کہا تھا بازار میں، خاموش، تو اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں ٹھہر گئی تھیں. اور اسی لیے کہنے والا کہتا کہ وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب. ڈاکٹر پیام اعظمی، وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے زینب. لیکن اللہ کس موقع پر زینب کو لے آیا زمانہ. بس جلدی جلدی دو جملے اور مسائل اپنی آخری منزل پر. 2-4 منٹ کی تاخیر ہو تو معاف کیجئے گا. عزیزو، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چل چکا ہے. چونکہ روایت تاریخ کہتی ہے کہ 11ویں محرم کو عمر سعد ملعون نے ظہر تک اپنے کشتہائے نجس کو دفن کیا، نماز پڑھی اور دفن کیا. اور ظہر کے بعد یہ قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے روانہ ہوا. رات ہوتے ہوتے یہ قافلہ دروازے کوفہ پر آ گیا. ابن زیاد کی طرف سے قاصد آیا کہ رات میں کوفے میں وارد نہ ہونا. بس یہیں پر 2 لفظ آپ کے سامنے کہوں گا، بات تمام ہو رہی ہے. سن کیا ہے؟ سن 61 ہجری، 11 محرم. اس کے پہلے زینب ایک مرتبہ کوفے اور آئی تھی. آپ کو یاد ہے نا زینب کب آئی تھی کوفے؟ جب مولائے کائنات سن 35 ہجری کے آخر میں خلافت ظاہری پر فائز ہوئے یا خلافت علی کے قدموں سے متبرک ہوئی، تو مولائے کائنات نے دارالخلافہ کو مدینے سے کوفے منتقل کیا. اور جب کوفے میں علی کی حکومت مستقر ہو گئی تو اہل حرم کو مدینے سے کوفے بلایا. علی کے اہل حرم میں سب سے نمایاں شخصیت کون ہے؟ سب سے جانی پہچانی شخصیت مولائے کائنات کے گھر میں کون ہے؟ زینب کبریٰ ثانی زہرا. یا اہل حرم مدینے سے کوفے آئے، لیکن مولا کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ دن کی روشنی میں نہ آنا. دن کی روشنی میں نہ آنا، رات کی تاریکی جب دکانیں بند کر کے لوگ گھروں کو چلے جائیں. کیسے آ رہی ہے زینب؟ زینب کے سر پر مقنا ہے، مقنے پر چادر ہے، محمل میں ہے، محمل میں پردہ ہے. چاروں طرف جوانان بنی ہاشم ہیں جو اپنے حصار میں زینب کو لیے ہیں. اور اس طریقے سے زینب کوفے آئے گی. کیونکہ کیوں؟ اس لیے کہ زینب علی کی بیٹی ہے. یہ دن میں کیوں نہ آنا؟ کوئی بے پردگی کا خطرہ ہے؟ نہیں.
لیکن علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھیں کہ زینب کی سواری جا رہی ہے. یا علی جیسے غیرت دار باپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی. اس طریقے سے زینب کوفے آئی ہیں سن 36 ہجری میں تقریباً. 22-23 سال کے بعد زینب پھر کوفے آئی. کل جب زینب کوفے آئی تھی تو شہزادی بن کے آئی تھی. آج جب زینب کوفے آ رہی ہیں تو اسیر بن کے آئی ہے. خدا نہ کرے کسی پر ایسا وقت اس جگہ آئے جہاں پہچاننے والے موجود ہوں. وہ بچیاں جن کو زینب نے قرآن پڑھایا، وہ بچیاں جن کو عقائد کی تعلیم دی، وہ بچیاں جن کو زینب نے اخلاق پڑھایا، آج وہ بچیاں جوان عورتیں بنی ہوئی کوٹھوں پر بیٹھی ہیں کہ زینب گزرے گی. کل آئی تھی تو پردے میں، آج زینب آ رہی تو سر پر چادر نہیں آئے. محمل کیسی، محمل پر پردہ کیسا، اونٹ کی پشت پر سوار ہے. اس طریقے سے زینب کوفے کے دروازے پر آئی ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھو، جب کوفے کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہوگا تو کیا زینب نے نجف کا رخ کر کے یہ نہ کہا ہوگا اے بابا ایک دن آپ نے بلایا تھا، آج زینب آ رہی ہے. کل محمل پر پردہ تھا، سر پر چادر تھی، آج کچھ نہ رہ گیا. اے بابا کل جب آئی تھی تو بھائیوں کے حصار میں، لیکن آج جب آئی ہوں تو بھائی قتلگاہ میں سو رہے ہیں. اے بابا کل جب آئی تھی تو شہزادی تھی، آج جب آ رہی ہوں تو اسیر ہوں. کل جب آئی تھی ادھر حسین، ادھر حسن، ادھر عباس، آج کوئی نہیں. ایک بیمار بھتیجا، وہ بھی لوہے میں جکڑا ہوا. لیکن نہیں عزیزو، میں نے غلط کہا. آج بھی زینب کے بھائیوں نے زینب کو اکیلا نہیں چھوڑا. لوگ نیزہ سے حسین آواز دے رہے ہیں اے میری بہن گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، آگے آگے میں ہوں گا. لوگ نیزہ پر پیچھے پیچھے تم آنا. مسلم کا سر استقبال. عباس آواز دیں گے شہزادی غلام. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.